پہنچ رہا ہے. اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وی آر ناٹ اے مسلم, ہم مسلم نہیں ہے. اگر ہماری طرف سے بول لو اپنے آپ کو مسلمان, میں خالد ہوں, میں عبداللہ ہوں, میں مسجد کو جاتا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, یہ بول لو یہ باتیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے مسلمان کون ہے؟ جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہیں سکون پہنچتا ہو. بس یہ تعریف. اس کے اندر آ جائیے, اس کے اندر آئیے, سچے مسلمان بن جائیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا, ہماری وجہ سے کسی کو اچھائی ہی پہنچنا ہے, سلامتی پہنچنا. اب یہ جو ہمارا وطن ہے جی, یہ ہمارا جو وطن ہے, اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس کے اندر ہم ایک کمیونٹی بن جاتے ہیں, مسلم کمیونٹی. اور مسلم کمیونٹی کا مقابلہ کس سے ہے؟ ہندو کمیونٹی سے. غلط. ہندو کا مقابلہ مسلمان سے کبھی تھا نہ مسلم کا مقابلہ کبھی ہندو سے تھا, کبھی نہیں. ہندو مسلم میں کوئی مقابلہ نہیں, مسلم عیسائی میں کبھی مقابلہ نہیں. اس مسلمان کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. آپ یاد رکھیں, مسلمان سدھر جانے کا نام اسلام ہے. اگر سدھر گیا تو مسلمان ہے, عقیدے میں سدھر جائے, عمل میں سدھر جائے, اگر سدھر گیا تو مسلمان ہے. اسلام سدھرنے کا نام ہے, اسلام مقابلے کا نام نہیں ہے. اچھا بھئی کتنے دین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ان الدین عند اللہ اسلام, اللہ کے نزدیک دین تو صرف ایک ہی ہے, اسلام. اگر دو ہے تو مقابلہ ہوں گے نا جی, دو ہے. ہم کیا بولتے ہیں بھئی, کیا کہتے ہیں, کافروں سے غلطی ہوتی بولتے ہیں ہم. کیا کو غلطی ہوتی بولتے ہیں؟ انہوں بولتے دو خدا, تین خدا, چار خدا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ جی, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. زمین و آسمان میں اگر اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو جھگڑے ہو جاتے, فساد ہو جاتا. پھر اس کے بعد برابر ہے نا, مقابلہ ہوتا نا. پھر ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے, بس کسی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں. تو اب اللہ کا مقابلہ رام سے ہے کیا؟ اللہ کا مقابلہ کرشنا سے ہے جی, اللہ کا مقابلہ گاؤں ماتا سے ہے, اللہ کا مقابلہ پتھر سے ہے, شیو سے ہے, کس سے ہے؟ پر مقابلہ ہی نہیں ہے. ہم مانتے صرف ایک ہی اللہ, مقابلہ ہی نہیں کسی سے. جسٹ ایسا ہی ہے, دین بھی صرف ایک ہے, اسلام. دوسرے کوئی دین نہیں ہے, یہ پبلک اوپینین ہے. کوئی کسی کو سمجھ میں آیا میں پتھر کی پوجا کر لیتا ہوں, کسی کو سمجھ میں آیا میں سورج کی پوجا کر لوں گا. یہ پبلک کا اپنا اوپینین ہے, اپنی چوائس ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا کچھ نہیں ہے, صرف اسلام ہے. تو جب دین دوسرا ہے نہیں تو مسلمانوں کا کسی سے مقابلہ بھی نہیں ہے, یاد رکھو. اگر مقابلہ کرے, اگر کوئی انسان مقابلہ کرنے پہ آ جائے کہ دوسرے مذہب والوں سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے, تو سمجھو یہاں پر اس سے غلطی ہو گئی, اسٹارٹ اپ میں غلطی ہو گئی, آخری تک غلط جائے گا وہ. اور مقابلہ کیا اینڈ کیا ہوگا بھئی؟ مقابلہ لاجیکل ہوگا تو انہوں اپنی دلیل دیں گے, آپ اپنی دلیل دیں گے. مقابلہ سائنٹیفک ہوگا, انہوں اپنا ایویڈنس دیں گے, آپ اپنا ایویڈنس دیں گے. مقابلہ آستین چڑھا کے ہوگا, وہ آپ اپنی لٹ پھرائیں گے, وہ اپنی لٹ پھرائیں گا. مقابلہ تو ایسا ہی ہوگا نا, یا فزیکل ہوگا, یا کیا کہتے ہیں لاجیکل ہوگا, یا سائنٹیفکل ہوگا. نہیں نہیں نہیں, غلط. اسلام کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے. اگر اسلام کا مقابلہ ہے تو پھر بتاؤ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کس سے مقابلہ کرے تھے؟ کس سے مقابلہ کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کو پیش کیے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی سے تقابل کیے نہ مقابلہ کیے. ہاں ایک الگ صورت رہتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کر لے تو کیا کرنا؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اگر تم پر کوئی اٹیک کر رہا ہے تم اپنا سیلف ڈیفینس کر سکتے, تم مقابلہ شروع نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مقابلہ نہیں. پھر یہ کیا ہے بھئی؟ یہ ہے ہندو ہے, مسلم ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے. میں اب آپ کو حدیث کی روح سے بتا رہا ہوں, حدیث کی روح سے بتا رہا ہوں. یہ سارے ملا کر ہم سب ایک قوم ہے جی. ہم سب ملا کر, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, سب ملا کر ہم ایک قوم ہے. ہم ایک قوم ہے بھائی. اسلام بتا رہا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق بتا رہا ہوں. آپ بولیں گے کہ مولانا کہاں لکھا ہوا ہے, بتائیے. آئیے پیراگراف 2 پر کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ
उम्मतुन मअल मुमिनीन। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को हिजरत करके तशरीफ ला लिए, जब मदीने मुनव्वरा आ गए तो वहां पर दूसरे कबीले भी थे ना, मुसलमान भी थे। एक तो माइग्रेटेड मुस्लिम थे मुहाजिरीन, एक वहां के ओरिजिनल मुस्लिम्स थे अंसार, फिर वहां के ओरिजिनल रेसिडेंस यहूद भी थे, ईसाई भी थे, सारे कुछ थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, मुस्लिम एक उम्मत है और बाकी कम्युनिटीज जो है वो अलग उम्मत है, ऐसा फरमाए? नहीं। क्या फरमाए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सबको बुलाए, अंसार के सारे बड़े आ जाओ, सामने बैठ जाओ, मुहाजिरीन के सामने बड़े आ जाए, सामने आ जाओ, यहूद के सारे बड़े आ जाए, कौन कौन से मजहब है हर मजहब का बड़ा आदमी आकर बैठ जाए। और बैठने के बाद, क्योंकि सेकंड सबसे बड़ी मेजॉरिटी यहूद की थी वहां पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाए कि ये मुहाजिरीन, ये अंसार और ये यहूद, ये सब मज़ाहिब मिलाकर, ये सारे लोग मिलाकर, व इन्न यहूद बनी औफ उम्मतुन मअल मुमिनीन, ये यहूद बनु औफ ये मुसलमानों के साथ मिलकर एक उम्मत बनते हैं। फरमाए, ये हुजूर के अल्फाज है, व अन्न यहूद बनी औफ उम्मतुन मअल मुमिनीन। मोमिनों के अलावा एक अलग से कौम है नहीं फरमा रहे, ये मुसलमानों के साथ मिलकर एक कौम है फरमा रहे, एक कौम। ये कैसा हो गया भाई? उन्होंने उज़ैर को खुदा बोलने वाले, अल्लाह के अलावा उज़ैर इब्नुल्लाह बोलने वाले, शिर्क करते हैं वो, और हम ठहरे खालिस अल्लाह को एक मानने वाले। फरमाया अल्लाह को एक मानने वाले, अल्लाह को दो मानने वाले और अल्लाह को तीन मानने वाले एक कंट्री के जब अंदर आ गए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तो सब मिलाकर एक उम्मत बनती है। यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। अब बताओ कि जब हम एक ही टीम है, आप बोले ना हिंदुस्तान की टीम को ग्राउंड पे उतारा गया और समझो हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और किसी से हो रहा है, और सचिन तेंदुलकर और सौरव गंगोली आपस में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, चलता? अरे मेरे को नए खिलाड़ियों के नाम नहीं मालूम, बहुत पहले देखता था क्रिकेट, अभी याद नहीं है नाम, पुराने खिलाड़ियों के ही नाम ले सकता हूं मैं। तो सचिन तेंदुलकर और सौरव गंगोली मिलकर रिकी पॉन्टिंग से मुकाबला करेंगे ना जी, सईद अनवर से, वसीम अकरम से मुकाबला करेंगे, बराबर है, पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से करेंगे, इंग्लैंड से करेंगे। हिंदुस्तानी टीम आपस में मुकाबला करेगी क्या? बोलो आप जी, ऐसा हो सकता है क्या कि हिंदुस्तानी बॉलर हिंदुस्तानी क्या कहते हैं बैट्समैन के खिलाफ बॉल डाले? ये इस वक्त ये हो रहा है कि हिंदू मुसलमान से फाइट कर रहा है, मुसलमान सिख से फाइट कर रहा है, सिख ईसाई से फाइट कर रहा है, ईसाई हिंदू से फाइट कर रहा है। अरे बाबा हम एक टीम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कौम एक मुल्क में हो, जो कौम एक मुल्क में हो और एक कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है, वो एक टीम है। फरमाए वो एक कौम है, वो एक कम्युनिटी है, वो एक उम्मत है, ये एक वतन है। समझ में आ रही बात? ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मुसलमानों, तशरीफ फरमाइए, मुसलमानों हमारा हिंदुओं भाइयों से मुकाबला नहीं है, हमारा हिंदू भाइयों से मुकाबला नहीं है, हिंदू भाई हमारे साथी है। और यही बात उनको भी समझाना है, उनको भी समझाना है। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। अल्लाह के अलावा वो दूसरे खुदाओं को जिनको वो पुकारते हैं उनको गाली मत दो। अगर तुम उनको गाली दोगे तो पलटकर वो तुम्हारे इस्लाम को, तुम्हारे अल्लाह को, तुम्हारे कुरान को गाली देंगे। आप बोलेंगे कि नहीं शुरू उन्हों करे हैं, तो अगर उन्हों गाली दिए, अगर अबू जहल गाली दिया तो आका पलटा के कितने गाली दिया अबू जहल को? बताओ ना जी, कितने गाली दिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अबू लहब गाली दिया, रुतबा गाली दिया, तो बताओ अबू बकर और उमर कितने गाली दिए पलटाकर? उस्मान और अली कितने गाली दिए पलटाकर? अगर ये पलटाकर गाली देते ना तो आज तक भी पूरे सऊदी अरब में इस्लाम बराबर नहीं फैलता। लेकिन वो गाली उन्हें देते रहे, इनकी तरफ से सलामती जाती रही, वो आग लगाते रहे, ये आग बुझाते रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि आग लगाने वाले न सही, लेकिन आग लगाने वालों की औलाद जी, अबू जहल की औलाद, अबू लहब की औलाद, रुतबा और वलीद और सारों की औलाद इस्लाम कबूल कर ली, सारों की। आप मैं बता रहा हूं आपको, अबू जहल का नाम सुने, अबू लहब का नाम सुने, वलीद का, रुतबा का नाम सुने, ये इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन,
اسلام کے یہ سب سے بڑے دشمن اور یہ سب سے بڑے دشمن کی اولاد اسلام قبول کر لی. کیوں؟ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ گالی کا جواب پلٹا کے کبھی گالی نہیں، مقابلے کا کبھی مقابلہ نہیں. وہ بولیں گے کہ اگر مسلمانوں کو ہم دیکھ لیں گے، ایک پروین توگاڑیا نکلتا ہے، جی ایک پروین توگاڑیا نکلتا ہے، ایک وہ پتہ نہیں RSS کا کوئی نکلتا ہے، بجرنگ دل کا کوئی نکلتا ہے، وہ اسلام کو گالی دیتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پلٹا کر اس سے بڑی گالی اس کو دیں گے کیا؟ نہیں. اگر ہم پلٹا کے اس کو گالی دے دیے تو مطلب جاہل کے لیول میں ہم بھی جہالت پہ اتر آئے. اب اسلام کبھی پھیل سکتا ہی نہیں. گالی دینا ان کا کام ہے، مسکرانا ہمارا کام ہے، دعائیں دینا ہمارا کام ہے، اچھائی پیش کرنا ہمارا کام ہے. یا وہ اسلام لائیں گے یا ان کی اولاد اسلام لائے گی، یا ان کی اولاد اسلام لائے گی. جی یہی طریقہ رہا اولیاء اللہ کا، یہی طریقہ رہا حضرت باقی باللہ کا، حضرت نظام الدین اولیاء کا. جی کبھی وہ آپ دیکھیں نا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پڑھیے، حضرت باقی باللہ کی تاریخ پڑھیے، ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پڑھیے. کس کی آپ تاریخ پڑھتے؟ اللہ والوں میں سے جو مسلمان کرے. دو الگ الگ لوگ ہیں نا، ایک کچھ لوگ ہیں اسلام کے نام پہ کمائے، کچھ لوگ ہیں اپنا جی جان لگا کے اسلام پھیلائے. تو جو اسلام کے نام پہ کمائے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو اسلام کے نام پہ اپنا جی جان لگا کے کام کرے، میں ان کی بات بتا رہا ہوں. کبھی بتاؤ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جو ہے ہندو لوگ دعویٰ پیش کرے تو انہوں اس کا جواب دینے کے لیے ٹھہر گئے تھے؟ نہیں ہوا ان کے پاس. ہم جا کے دیکھتے ہیں، مسلمان جا کے ان کی درگاہ پہ فاتحہ پڑھتا تو ہندو آ کے ماتھا ٹیک کے جاتا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. جی فجر کی نماز پڑھ کے آپ غریب نواز کی درگاہ شریف کے باہر ٹھہر جاؤ، لائن سے چوکھٹ پہ آتے جاتے بڑے بڑے مالدار ہندو ہے، آتے ماتھا ٹیکتے جاتے، آتے ماتھا ٹیکتے جاتے. مسلمان اندر جا کے فاتحہ پڑھتا، انہوں دور سے اندر آنے کے بعد سجدہ نہیں کرنے دیتے نا، ایڈمنسٹریشن روکتا ہے، جی منع کرتا ہے، سجدہ نہیں کرنا ہے، قبر کو مزار کو سجدہ نہیں کرنا ہے، تو دور سے چوکھٹ کے پاس سجدہ کر کے چلے جاتے. کیوں جھک رہی ہے ان کی گردن؟ انہوں کبھی مقابلہ کرے ہی نہیں. اولیاء اللہ کبھی غیر مسلموں سے فزیکل مقابلہ کیے ہی نہیں کرتے تھے. ہاں کوئی اٹیک کر دے تو ایک الگ صورت کی بات ہے، مگر ان کی طرف سے کبھی اٹیک زبانی یا فزیکل یا کسی اعتبار سے کبھی نہیں کیے. کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ یہ ساروں کو وہ اپنا بھائی سمجھتے تھے. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساری زندگی رات رات اٹھ کر دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، امت کو ہدایت دے دے. تو جس کے لیے حضور ہدایت مانگتے تھے وہ مسلم تھے یا مشرک تھے؟ بتاؤ، بولیے نا. کفار کے لیے تو ہدایت مانگتے تھے نا، دعا کرتے اے اللہ دونوں عمروں میں سے ایک کو ہدایت دے. عمر بن خطاب کو اللہ ہدایت دے دیا، دعا کمپلیٹ ہو گئی. جی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیے، اس کے بعد بھی آپ کو ملتا ہے کہ حضور دعا کی اللہ عمر کو ہدایت دے. ان کو تو ہدایت مل گئی، ابو بکر کو تو ہدایت مل گئی، صحابہ کو تو ہدایت مل گئی رضی اللہ عنہم اجمعین. پھر یہ حضور جو راتوں میں اٹھ کر دعائیں کرتے تھے، جن کے گھروں پہ جاتے تھے، جن کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اچھا معاملہ کرتے تھے، یہ تھے کون لوگ؟ یہ سارے مشرکین تھے. اب میں یہ بیٹھے ہوئے مجمع سے سوال کرتا ہوں، یہاں پر جو ماشاءاللہ سبوں کی تعداد میں یہاں پر خواتین و حضرات سب بیٹھے ہوئے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتاؤ کہ ہم کبھی کسی ہندوؤں کے لیے یا عیسائیوں کے لیے یا کسی کے لیے کب دعا کرے تھے؟ بتاؤ آپ. ہم دعا کرتے نہیں، ہم مقابلہ کر رہے ہیں. زندگی بھر یہی کرتے رہو، نہ وہ مسلمان ہوتے نہ ہم صحیح مسلمان ہو سکتے. ہمارا صحیح مسلمان ہونا یہ ہے کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کرنا، ہم ان کو اپنا سگا بھائی سمجھ لینا. ہم وطنی سگا بھائی مطلب خون کا سگا بھائی نہیں، وطن کا سگا بھائی مان لو. بھئی وطن ایک ہے نا ہماری یہ مٹی ہے نا، جی یہ مٹی سے ہم بنے ہیں، یہی مٹی سے ہم نکلے، یہی مٹی سے ہندو بھائی نکلا ہے. جب وہ اور ہم نکلے ہیں، اب آپ تصور کریں کہ آپ جنت میں جانے والے ہیں اور آپ کا سگا بھائی اگر دوزخ میں جانے والا ہے، اس کے لیے دعا کرتے یا نہیں کرتے؟ اس کو سمجھانے اور بچانے کی کوشش کرتے یا نہیں کرتے؟ تو اب یا پھر مقابلہ کرتے اس کو کہ جنت میں بڑا پلاٹ میرا ہوں گا، تیرے کو تو لات مار کے دوزخ میں گراؤں گا. یہ کرتے بھائی کے ساتھ؟ کیا کرتے اپنے بھائی کے ساتھ؟ دعا کرتے، تڑپتے، سمجھاتے، اچھا کردار پیش کرتے اس کے سامنے. برابر ہے کہ نہیں ہے؟
یہ تھا اسلام. اور جب تک مسلمان کام کرتے رہے لوگ سووں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسلام قبول بھی کرتے رہے. آج ماحول بدل گیا. آپ پڑھے نا, آپ کیا کہتے ہیں, دیکھیے آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفظ بلفظ بنو عوف کو امت یعنی مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی امت کہا, ایک ہی قوم ہے, یہ مسلمان اور یہود ایک قوم ہے, نام لے کر. بنو عوف مسلمان ہے, کیا کہتے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہے. بنو نجار مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہے. بنو حارث مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی امت ہے. بنو ساعدہ, بنو جشم, بنو الاوس, بنو ثعلبہ, بنو شاطبیہ, یہ سارے وہ قبیلے ہیں جو اسلام نہیں قبول کرے. سب کو ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نام دے دیے, فرمایا یہ سب ملا کر ایک ہی قوم ہے, ہم دو نہیں ہیں, ہم ایک ہے. ہم سب کسی ایک کا دوست سب کا دوست, کسی ایک کا دشمن سب کا دشمن. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ وطنیت کہتے ہیں جی, دیش بھکتی کہتے ہیں. دیش بھکتی حضور سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ یہ مٹھی کے پولیٹیکل لیڈرز یہ کیا سکھائیں گے؟ آقا سکھا رہے ہیں جی, حب الوطنی سکھا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ابن اسحاق روایت کرتے ہیں, بڑے یعنی مغازی لکھنے والے اکابر میں سے, فرماتے ہیں كتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابا بین المہاجرین والانصار وادع فیہ اليہود وعاہدہم واقرہم علی دینہم واموالہم. فرماتے آقا صلی اللہ علیہ محمد ابن اسحاق کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کانسٹیٹیوشن بنائے, ایگریمنٹ بنائے, ٹریٹی بنائے, کانسٹیٹیوشن بنائے, مہاجرین, انصار اور یہود کو ملا کر شامل کروائے. مہاجرین انصار پریشان تھے, ہم سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے, حضور یہودیوں کو بھی بلا رہے ہیں اس کے اندر, سب کو بلا لیے اور ان کے درمیان جو ہے بلا کر ایک کانسٹیٹیوشن بنائے. اور کیا فرمائے؟ وعاہدہم واقرہم علی دینہم. ہر طبقے کو, مسلمانوں کو, یہودیوں کو اور دوسرے مذہب والوں کو, سارے مذہب والوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی فل پرمیشن عطا کرتی ہے. آج سے مسلمانوں کو مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت, آج سے مشرکین کو اپنے مندر میں پوجا کرنے کی اجازت, یہودیوں کو اپنے وہ کیا کہتے ہیں, بیعہ کہتے ہیں اردو میں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ان کے عبادت خانے میں, معبد میں, ان کے پوجا خانے میں پوجا کرنے کی اجازت ہے. ہر مذہب والے کو انڈیویژلی اپنے اپنے مذہب پریکٹس کرنے کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پرمیشن دے رہے ہیں. بے حضور کا کام تو توحید پھیلانا ہے نا, مگر حضور پرمیشن دے رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پیش کرنا کام ہے, بائی فورس دین پیش کرنا کام نہیں ہے جی. لڑ جھگڑ کے ان کو مسلمان کرنا یہ حضور کا کام نہیں ہے, نہ مسلمانوں کا یہ کام ہے. اسلام پر عمل کرنا, صحیح اسلام پیش کر دینا. وما علیک الا البلاغ, ان علیک الا البلاغ, آپ کا کام پہنچا دینا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بس آگے ان کی مرضی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمان اپنے دین پر اچھے ڈھنگ سے عمل کرتے رہے, بغیر جھگڑے کے آہستہ آہستہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے, بغیر جھگڑے کے. غریب نواز کے زمانے میں بغیر جھگڑے کے لوگ مسلمان ہوئے, بندہ نواز کے زمانے میں بغیر جھگڑے کے لوگ مسلمان ہوئے جی. یہ تیلگو علاقہ, یہاں پر اتنے مسلمان آئے کیسا؟ بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ, حضرات یوسفین رحمت اللہ علیہ, شاہ خاموش رحمت اللہ, اولیاء کی زمین ہے. جہاں جہاں اولیاء پہنچے لوگ کنورٹ ہو گئے, بغیر جھگڑے کے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. یہ طریقہ ہوتا ہے اسلام پیش کرنے کا.